الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 111، 112 اور 113 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اگر ہم ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیتے، ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے کلام کرتے، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دیتے، اکٹھے ان کے سامنے جمع کر دیتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، بات کو نہ مانتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس سے پچھلے آیات میں جو ہم پڑھ رہے تھے، تذکرہ چیز کا آ رہا تھا کہ یہ لوگ بات کو نہیں مانتے تھے، آگے سے فرمائشیں کرتے تھے، معجزات مانگتے تھے، فرشتوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے، اللہ کے عذاب کی ڈیمانڈ کرتے تھے، لے آؤ جو کر سکتے ہو کیا تم، یعنی کہ جھٹلاتے تھے مختلف انداز سے۔ تو ان کی اس روش کا، اس عادت کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ یہ جو آگے حجتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اصل ان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کی ڈیمانڈ کے اوپر ان کے سامنے فرشتے لا کے کھڑے بھی کر دیتے ہیں، فرشتوں کی جماعت پورے ملائکہ لا کے ان کے سامنے نازل کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ان کے سامنے، اور ان سے مردے کلام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ذات کے معجزات جو یہ مانگ رہے ہیں اس سے بڑھ کر بھی ان کے معجزات ہم دکھا دیتے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دیتے، ان کے آنکھوں کے سامنے ہر چیز آ جاتی، جو کچھ پردے ہیں سب کے سب اٹھا دیتے۔ ماں قانولی انہوں یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان لانے کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اپنے آنکھوں سے منگوا لی جائے اور دیکھ لی جائے پھر جا کے بات کو مانا جائے۔ جنہوں نے بات کو ماننا ہوتا ہے ان کے لیے نشانیاں کافی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی نشانی ان کو دکھا چکا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ علاوہ جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے سب کے سب کو انہوں نے معجزات دیکھ کے نہیں بات کو مانا تھا، انہوں نے اسی حقیقت کو مانا تھا جو بتائی جا رہی تھی، جو ان کے سامنے رکھی جا رہی تھی بات، وہی بات ان کے سامنے رکھی گئی تھی۔ تو جو بات یہ نہیں مان رہے تھے اسی بات کو انہوں نے تسلیم کیا تھا اور ایمان لے آئے تھے، ان کو حق ان کے اوپر واضح ہو گیا تھا۔ تو یہ جو ان کے بہانے بازی سے تم یوں کر لو یوں کر لو، اس کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ یہ ان کے بہانے بازی جو ہیں یہ سارے پوری کر دی جائیں، پھر بھی انہوں نے ایمان کو نہیں لانا ہے، کیونکہ ایمان لانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ پوری ان کے سامنے موجود ہیں۔ باقی لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اسی چیزوں سے ایمان لے کے آئے ہیں۔ ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات ان کو دکھائے نہیں جا رہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز بھی ان کے لا کے ہم سامنے کرتے تھے، ماں قانون لیؤمنوا، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا ہے، نہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو دینا چاہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے ثوابدید پر چھوڑا ہے، ایک طریقہ کار سے اللہ تعالیٰ اس کو لے کے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اصولوں کے تحت دنیا کو لے کے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کو خود توڑنا چاہے، جو مجھے اپنی مرضی سے کرنا چاہے، تو وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی قدرت کا بار بار ہمیں احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت اپنی جگہ قائم ہے، یہ نہیں کہ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو وہ بالکل لائیں گے، اپنے اللہ چاہے تو لے بھی آئیں، اللہ تعالیٰ کے دلوں کو ہی پھیر دے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے قدرت پہ کوئی انکار نہیں ہے، اس لیے اللہ انشاءاللہ کر کے بعد اللہ تعالیٰ ایکسیپشن کر دیتا ہے کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہمارے مائنڈ میں رہنی چاہیے کہ جو اصول ہیں وہ اپنی جگہ کہ اللہ کی چاہت بھی ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی چاہتا تو ایمان لے آتا، ورنہ یہ کہ ڈیمانڈ کے اوپر ساری کی ساری ہم پوری کر دیتے، پھر بھی انہوں نے ایمان کو نہیں لانا تھا۔ ولیکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، بالکل نادان ہیں، صرف اپنے جذباتی قسم کے لوگ ہیں، صرف اپنی ڈیمانڈز کر رہے ہیں، حقیقت کو نہیں پہچان رہے کہ اصل کیا چیز ہے، اور اپنے جذبات کے اندر ہی، اپنے نادانی اور جہالت کے اندر ہی بس ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں، ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں کہ یوں کیوں نہیں کر رہے، یوں کیوں نہیں کر رہے۔ اس کے بعد میں نتائج کیا برآمد ہوں گے، ان کی ڈھٹائی کا نتیجہ ان کے لیے کیا نکلے گا، یہ ان کو کوئی نہیں پتہ، بالکل جاہل نادان لوگ ہیں یہ۔ اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے جو ہے وہ دشمن پیدا کر دی، دشمن بنا دی، یعنی اسی طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں پھر ڈھیٹ قسم کے لوگ، یہی نبیوں کے لیے دشمن ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، کوئی نبی بھی اس سے مبرہ نہیں، اللہ کا کل نبی، ہر نبی کے لیے ہم نے اسی طرح کے پھر دشمن کھڑے کر دیے، یعنی کہ اس قسم کے جو ڈھیٹ لوگ نہ ماننے والے یہ پھر نبی کے دشمن بنے۔ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی شیاطین جو تھے وہ نبی کے دشمن کے طور پر پھر سامنے آ گئے، اس قسم کے لوگ کہ جن کے سامنے حقیقت ہر طرح کی واضح کی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے بات کو نہیں تسلیم کیا اور ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرتے چلے گئے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ یہ کام ہوا۔ تو یعنی کہ
نبوت کے ساتھ جو بھی یہ معاملہ کرے گا اس کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا. اب ظاہر نبی ختم ہوئے کہ نبی کے بعد میں جو نبیوں والا کام بھی اگر کرے گا اس کے ساتھ بھی وہ جان لے گا اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا معاملہ سب کے ساتھ ہونا ہے یہ. اور فرمایا کہ کیا کرتے ہیں کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ ایک دوسرے کی طرف شیاطین جن ان سے ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں. یوحی کا لفظ یہاں پہ آیا ہے تو یہاں پہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہی کا لفظ جو ہے وہ خالی نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ وہی ایک خفیہ پیغام کو کہا جاتا ہے. یہاں بھی شیطانوں کا تذکرہ ہوگا. یوں ہی بعد ملابائی شیطان انس اور جن جو ہیں جن بھی انسان بھی یہ ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں خفیہ پیغامات بھیجتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس کے اندر زخرف القول غرورا دھوکے پر مبنی ملما قسم کی باتیں ہوتی ہیں گول مول باتیں ایک دوسرے کو یعنی کسی کے ہمارے یہاں عقائد بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کچھ بنے ہوتے ہیں وہ صرف گول مول باتیں ہوتی ہیں ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جھوٹ پر مبنی ایک قیاس آرائیاں ایک خیالی پلاؤ جسے ہم کہتے ہیں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. بس گول مول کر کے ایک عقیدہ سا بنا دیں ہاں یوں کریں گے یوں ہو جائے گا ایسے کریں گے یوں ہو جائے گا. خود بخود کی چیزیں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اس پہ نازل نہیں کی اپنی خواہشات ہیں. تو یہ شیاطین جنہیں سے آپس میں ایک دوسرے کی یوں اس قسم کی خواہشات بنا کے جو ہے ایک دوسرے کو دھوکے میں انہوں نے ڈال رکھا ہوتا ہے. پھر اللہ کرے ولو شاء ربک ما فعلوا اللہ تعالیٰ چاہتے ایسے نہ کرتے فذرهم وما یفترون تو چھوڑ دو ان کو جو کچھ یہ افترا کر رہے ہیں اپنی جو خود اختراع بنا رکھی ہیں انہوں نے اپنی طرف سے بناوٹی باتیں چھوڑ دو ان کے حال پہ ان کو. ان اللہ تعالیٰ نے اگر یہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ایسا نہ کرتے. پھر وہی بات آ گئی کہ یہاں پہ یہ نام تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہ رہا ہے کہ اس قسم کے کام کریں اور یہ اس قسم کی بناوٹی باتیں کریں. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر یہاں اپنی قدرت کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ کسی کو روکنا چاہے تو وہ روک دے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بات بھائی کہ اصول کے اوپر ساری دنیا کو رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آگ کی خصوصی ترقی اس نے جلانا ہے تو اس نے جلانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اصول توڑنا چاہے توڑ بھی دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے اصول کو توڑ دیا آگ نے نہیں جلایا تو اللہ کی قدرت اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہے ہر معاملے کے اندر. لیکن باقی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار رکھے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اصول رکھے ہیں کہ قانون بنا دیے ہیں کہ تم یوں کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. ہدایت اور گمراہی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کسی طریقے کے اصول ہیں جو اللہ نے اصول بنا کے دے دیے ہمارے حوالے کر دیے ان کو ہم فالو کریں گے ہدایت حاصل کریں گے. نہیں فالو کریں گے تو پھر ہم گمراہی کی طرف ہی جائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے ہمیں بتا دیے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بات کلیئر کرتا ہے بولو شاء رب کا تیرا رب چاہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ ہم نے خود ایفرٹ کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوانین رکھے ہیں ان کو ہم نے فالو کر کے آگے حد حق تک پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں سننے کی دیکھنے کی سمجھنے کی دل و دماغ جو دی ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کے بارے میں سوال بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے علیحدہ قرآن میں بتایا کہ یہ چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ تم نے یہ چیزیں صلاحیتیں دی تھیں کہاں استعمال کیا ان کو کہاں غرق کیا تم نے حق کو کیوں نہیں پہچانا ان کو استعمال کرتے ہوئے. اور فرمایا کہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور سارا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ پھر ان کے لوگوں کے دل جو کہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ ہو جائیں معلوم کی طرف کھینچے جائیں جہاں انہوں نے جانا ہے. ان کو آخرت پہ ان کا یقین نہیں ہے تو دوسری چیزیں پہ ان کے ساتھ اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں پھر کہ وہ خود بخود اس طرف کھنچ جاتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے دل کہاں کو جا رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آخرت پہ ان کا ایمان نہیں ہے وہ پھر خود بخود کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ پھر اسی کے اندر پھر راضی رہیں اسی میں خوش رہیں. پھر جو وہ اپنا کمائی کرنی ہے جو کوئی اکٹھا کرنا ہے جو آخرت کے لیے مال متا جو بھی اعمال وہ کرنے پہ جو کرنا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آزادی دی ہوئی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قید نہیں لگائی بندش نہیں لگائی کسی کو مقید نہیں کیا اپنے مرضی کے اوپر تھوپا نہیں اس کو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی روبوٹ نہیں بنا کے بھیجا کہ جو چابی بھر دی جو اس کے اندر پروگرامنگ کر دی بس وہی ہوتا چلے جائے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دے کے بھیجا ہے. اصول بتا دیے ہیں طریقہ کار بتا دیے ہیں قوانین بتا دیے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے. اس کے لیے جتنی ضروری نشانی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری ہمیں پہنچا دی اور ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دے دی کہ ہم اس نشانی کو پہچان سکتے ہیں اس کے ذریعے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں اب یہاں پہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے. اللہ کی دی ہوئی نشانیوں سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے. اپنے آپ کو غفلت میں نہیں رکھنا اپنے آپ کو جو ہے خود جو ہے اندھا نہیں رکھنا بلکہ ان جو اللہ صلاحیتیں دی ہیں اس کو بروئے کار لا کے ان حقیقتوں کو پہچاننا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اسی کا ہمارا امتحان ہے. اسی کے ذریعے سے ہماری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا خود ہی کر دینا ہوتا تو امتحان کوئی نہ رہتا پھر وہ جو مقصد تھا وہ مقصد پورا نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھنے کے لیے کامل نشانیاں بھی رکھ دیں اور جو اصول تھے وہ بھی ہمیں بتا دیے. اب ہمارا کام ہے جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کو ہم استعمال کریں ان نشانیوں کو پہچانیں ان کے ذریعے اپنی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہمارا کوئی معاملہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زبردستی اللہ کرنا چاہتا ہے پھر تو ہدایت بھی دے دیتا سارا کچھ کرتا پھر تو کوئی کچھ نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی والا معاملہ نہیں رکھا. ہمیں آزادی دی ہے ہماری تمام سہولیات ہمیں مہیا کر دیں جو ضروری چیزیں تھیں ہمیں بتا دیں آگے ہمارے پر چھوڑ دیا ہم کیا کرتے ہیں. اسی کا فیصلہ پھر آخر میں ہونا ہے. اسی کی بنیاد پہ ہمیں جزا بھی ملنی ہے سزا بھی ملنی ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے ہمیں نشانیاں دی ہیں ہمیں ان سے صحیح سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔